أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبق نمبر 20A. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ والنماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید. الحمدللہ ہم نے اپنا کورس کمپلیٹ کر لیا اور آج ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ ہم نے جو کچھ سیکھا ہے وہ کتنا اور کیا ہے، اور دوسرا جو گرامر میں چند چیزیں رہ گئی ہیں یعنی صرف صغیر، وہ ہم آج جو ہے پوری کریں گے، اور نکات تعلیم یا شوق بھی دیکھیں گے. تو آئیے کہیے الحمدللہ کہ آج جو ہے ہمارا سبق پورا ہوا ہے، اور ہم نے جو ہمارا ٹارگٹ تھا 232 الفاظ کا وہ حاصل کر لیا ہے کل ہی، اور 41,111 بار وہ قرآن میں آنے والے الفاظ ہیں. تو الحمدللہ ہم نے کورس مکمل کر لیا. انشاءاللہ اس سبق میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے ماشاءاللہ قرآن کے 50% الفاظ سیکھ لیے ہیں. تو چلیے پہلے ہم جو ہے سورۃ بقرہ کی پہلی 5 آیتوں کو لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی یہ ایسے ٹکڑے ہیں حروف کے جن کا معنی یا اللہ کو پتا ہے یا انہوں نے اگر اپنے رسول کو بتایا، انہوں نے ہمیں نہیں بتایا کہ یہ صرف ایک الفاظ ہے. اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ الفاظ عرب کے اس زمانے کے مطابق ایسے الفاظ استعمال ہوا کرتے تھے، اس لیے انہوں نے کبھی اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں، حالانکہ قرآن کی ہر بات پہ وہ اعتراض کرتے تھے. لیکن ان الفاظ کے یعنی یہ جو حروف مقطعات ہیں ان پہ کبھی کسی نے کچھ نہیں کہا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کے لیے بھی یہ مانوس الفاظ تھے. ہم جب بھی یہ پڑھیں گے تو یہی کہیں گے الف لام میم، یعنی یہ وہ حروف ہیں جن کے معنی اللہ جانتے ہیں یا ان کے رسول کو اس نے بتایا. ذالکا، ذالکا ترجمہ کیجیے جی. یہ لفظ ہم نے پڑھا ہوا ہے، کیا ترجمہ ہوگا ذالکا؟ اس میں اشارہ ہے جی. یہ ابھی آپ نے خود دیکھنا کہ آیا آپ کو اس کا ترجمہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے. کیا یہ اس لفظ کا ترجمہ آپ کو آتا ہے ذالکا کہ کیا مطلب ہے؟ وہ ذالکا ہم نے پڑھا تھا وہ، لیکن یہاں اس جگہ پہ اس کا ترجمہ یہ آتا ہے. یہ جو ہے ایک مخصوص اصطلاح ہے قرآن کی، اس وقت ہم اسے نہیں چھیڑیں گے، ہم اس لفظ کو پہچانیں گے کہ اس کا ترجمہ آگے ہے الکتاب. کیا اس کا ترجمہ آپ کو آتا ہے؟ جی الکتاب، یہ لفظ ہم نے پڑھا تھا. کتابن جو ہے واحد ہوتا ہے ایک اسم، اور جب اس کے الف لام لگ جاتا ہے تو اس کے اوپر پیش آ جاتا ہے، آخری میں دو پیش میں سے ایک رہ جاتا ہے. الکتاب ہمارا پڑھا ہوا ہے الحمدللہ. آگے ہے لا ریب. لا کا لفظ جو ہے ہم نے پڑھا ہوا ہے. لا کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ نہیں. اور ریب جو ہے یہ نیا لفظ ہے. آگے چلیے فی ہی. فی ہی یہ ہم نے پڑھا، پورا ٹیبل کیا تھا. فی ہی، فی ہم، فی کا، فی یا، فی کم، فی نا. تو یہ لفظ ہمیں آتا ہے. فی کے معنی ہوتا ہے میں، اور ہی معنی اس، یعنی اس میں. ہدن، ہدن کے معنی کسی کو آتے ہیں؟ یہ ہدایت، ہدا سے ہے. یہ صراط الذین میں بھی آتا ہے اہدنا الصراط اہدنا، اہد وہاں پہ ہدایت کا ذکر آتا ہے. آگے لفظ ہے للمتقین. اب اس ٹکڑے کو اگر ہم دیکھیں اس کے 3 ٹکڑے ہوتے ہیں، لی، الف لام اور متقین. الف لام اور متقین سے ہمیں الحمدللہ یہ پتہ چل رہا ہے
کہ یہ اسم ہے، اس میں معرفہ ہے، یا نون سے پتہ چل رہا ہے یہ جمع ہے، اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ مذکر کی جمع ہے۔ لی کے معنی البتہ ہمیں آتے ہیں، اس سے ہم نے ٹیبل بنایا تھا، لہم، لہم، لکا، لی، لکم، لنا، یہ وہی لی ہے۔ متقین جو ہے نیا لفظ ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں جو لفظ اس میں ہمیں آتے ہیں، ذالکا، الکتاب، لا، فی، ہدن، لی، یعنی یہ ہمیں 6 لفظ اس میں آتے ہیں۔ اور کون سے نہیں آتے ہیں وہ دیکھیے، اس میں الف لام کے معنی یہ تو کسی کو نہیں آتے، اور پھر ریب، اس میں شک میں یہ اس کے معنی ہوتے ہیں، یہ لفظ نہیں آتا۔ متقین جو ہے متقیوں کے لیے یہ، تو کتنے نئے الفاظ ہیں؟ 3 ہیں، اور آتے کتنے؟ 6۔ تو اس حصے میں الحمدللہ یہ سورۃ بقرہ کی پہلی 2 آیتوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں 50% سے زیادہ، ممکن ہے آپ کو یہ سارے آتے ہوں، لیکن ہم صرف یہ دیکھیں کہ ہم نے اس کورس میں جو سیکھا ہے وہ کیا ہے۔ آپ کو بھلے پورا ترجمہ بھی آتا ہو، ہم نے وہ نہیں دیکھنا۔ چلیے اگلی آیت لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ الذین، یہ ہمارا پڑھا ہوا لفظ ہے، اس کی واحد کیا ہوتا ہے؟ الذی، ہم نے دیکھا الذین، جو وہ لوگ یا وہ لوگ، یہ ہم نے کہاں؟ سورۃ الفاتح میں پڑھا تھا، انعمت علی انعمت اہدنا الصراط المستقیم سے پہلے جو آیا تھا وہاں پہ تھا انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس سے پہلے الذین وہاں پہ کہیں پڑھا ہے۔ یؤمنون، یؤمنون جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے نیا لفظ ہے، یہ ہم نے نہیں پڑھا ہوا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود اگر ہم اسے غور کریں تو اس پہ جو ہے کیا ہے؟ یہ فعل امر، فعل اسم اور حرف میں سے کیا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ جی، یؤمنون اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ فعل، فعل ہے، ویری گڈ، ایکسلنٹ۔ کیوں؟ علامت مضارع شروع میں آ گئی ہے، اس لیے واو نون کو اب ہم نہیں لیں گے کہ یہ جمع کی نشانی ہے، یہاں یہ مضارع کی وجہ سے کیا ہے؟ فعل ہے، اور واو نون کا جمع کا فعل ہے۔ جب ہم کہتے ہیں یؤمنو تو اس کی جمع ہوتا ہے یؤمنون، تو لہٰذا ہمیں اگر یہ کسی کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ فعل ہے اور اس کی وجہ پتہ چل رہی ہے کہ یہ علامت مضارع سے ہے، تو اس نے بہت بڑی چیز سیکھ لی ہے کہ قرآن کے ہر لفظ کو وہ پہچان سکتا ہے کہ یہ مضارع ہے اور فعل۔ آگے ہے بالغیب، آئیے اس کے ٹکڑے کیجئے، بی کو علیحدہ کر دیجئے، الغیب ہو گیا۔ بی کے معنی کیا ہوتا ہے؟ 7، ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ الغیب، الف لام سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اسم ہے، معرفہ ہے، اور واحد ہے، اور مذکر ہے۔ اور پھر غیب کے معنی، یہ اردو کا عام لفظ ہے، ویسے ہم نے اس لفظ کو پڑھا نہیں تھا۔ وَيُقِيمُونَ، وا جو ہے یہ ہمارا پڑھا ہوا ہے، اگلا لفظ جو اس کو البتہ ہم پہچان رہے ہیں، ترجمہ ہمیں نہیں آ رہا لیکن پہچان رہے ہیں کہ یہ فعل ہے یا اسم ہے یا حرف ہے۔ تو آپ بتائیے یہ کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ فعل کی فعل ہے، یہ اس کا یا کی وجہ سے علامت مضارع شروع میں آ رہی ہے، یا علامت مضارع 4 ہی ہوتے ہیں، حمزہ، یا، تا، نون، تو یہ جو ہے اس سے ہمیں پتہ چلا یہ فعل، اور واو نون سے پتہ چلا یہ جمع کا فعل ہے۔ الحمدللہ اگر ہمیں اتنا بھی پتہ چل رہا ہے کہ ہم اس لفظ کو پہچان رہے ہیں، اس کی ہیت کو دیکھ رہے ہیں، اس کی ساخت کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ بھی بڑی بات ہے، گرچہ یہ لفظ نیا ہم نے نہیں پڑھا۔ آگے چاہتے ہیں الصلاۃ، یس یہ لفظ تو ہمارا پڑھا ہوا ہے۔ کیا معنی ہے الصلاۃ کے؟ یہ اذان میں بھی پڑھا تھا ہم نے، الصلاۃ خیر من النوم، وہاں پہ پڑھا تھا۔ الصلاۃ کی معنی ہوتا ہے نماز، یا حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، وہاں پہ تھا آؤ نماز کی طرف، تو یہ ہمارا پڑھا ہے۔ اور جو خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ہیت آپ پہچان رہے ہیں، الف لام سے یہ کیا اسم ہے، الف لام سے آپ پہچان رہے ہیں کہ یہ معرفہ ہے، اور آخر میں گول تا سے آپ پہچان رہے ہیں یہ مؤنث لفظ ہے، اور یہ بھی پہچان رہے ہیں یہ واحد مؤنث ہے۔ کیوں؟ اگر جمع ہوتا تو الف تا۔ آگے دیکھیے وَمِمَّ، یہ جو ہے اس کے ٹکڑے کریں، یہ جب ٹکڑے کریں گے اس کے 3 ٹکڑے بنتے ہیں، وا، من اور ما۔ وا کے معنی ہے اور، من کے معنی سے، ما کے 3 معنی ہوتے ہیں، کون سے؟ یہ ہم جانتے ہیں، کیا، نہیں، وہ۔ تو اب یہاں پہ مما البتہ ایک ہی لفظ کے معنی میں ہوتا ہے، یہ ہمارے لیے اس حساب سے جو ہے نیا ہے کہ اس کو جوڑ کے ہم نے نہیں پڑھا تھا، اس کو ہم دیکھ لیں گے۔ رزقناہم،
रज़क़ना हम, अब ये रज़क़ना जो है ये तो आया टेबल से, आपने पढ़ा हुआ नहीं है। जैसे हम पढ़ते थे ना, नसरना, खलकना, अबदना, ये वही ना, रज़क़ना, हमने रिज़्क दिया। हम अलबत्ता हमारा पढ़ा हुआ है, यानी इसका आधा हिस्सा में आता है। हम जो है वो ज़मीर है, हम के मानी क्या होता है, वो सब। तो लिहाजा वो अगला देखिए, युनफिकूना, युनफिकूना ये नया लफ्ज़ है, लेकिन इसकी हैयत से हम पहचान सकते हैं कि ये क्या है। हाँ जी, ये इसम फेल हर्फ में से क्या है? फेल फेल है। या अब की मतलब पक्का यकीन आपको होना चाहिए, क्योंकि अब तो 3-4 दफा ये गुजर गए हैं पीछे, योमिनूना, युकिमूना, युनफिकूना। अब आपको पक्का यकीन होना चाहिए जी ये जो है क्या है, फेल है। क्यों? इसमें लामत मुदारे आ रही है, और फिर ये है कि ये सीगा गैब का है। ये भी पता चल रहा है ये जमा का है, हुआ नहीं बल्कि हम के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए मिम्मा जो है इसके नीचे टुकड़े दिए, मिन और मा। मिन और माँ के अलबत्ता हमें मायने आते हैं। आइए देखते हैं इसमें कितना हिस्सा में आता था। अल्लाह जीना का तर्जमा हमें आता है, जो लोग बी के मैनी पर आता है, वा का मैनी आता है अस्सलात नमाज, व मिम्मा और से जो, और जो है हम जो है उसके मायने आते हैं। यानी अल्हम्दुलिल्लाह हमें 6 हिस्से आते हैं इसके, कि जो नहीं आते उनको देखते हैं। युमिनूना ईमान लाते हैं, गैब ये उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। युकीमूना कायम करते हैं, बल्कि ये लफ्ज हमारा पढ़ा हुआ था। कैसे? कद कामत सला, कामा कायम करना, ये वही लफ्ज है, उसकी क्या है यहाँ पे जमा की शक्ल आते हैं। कामा यक्यू, कामा कायम, कामा कामू, कुमता कुमतु, कुमतुम कुमना, यक यकुमू, यकुमूना, तकुमू, अकुमू, तकुमूना, नकुमू। ये इसका टेबल था, यकुमूना कायमा से ये बना हुआ है लफ्ज। तो कायम का तो हमने पढ़ा था, कद कामत सला, काम लफ्ज पढ़ा, लेकिन चूंकि ये लफ्ज इस शिकल में नहीं पढ़ा इसलिए हम इसे नया ले रहे हैं। इसी तरह ये युनफिकूना, नफक, नफक कहते हैं फायदा को, खर्च करने को, कम करने को, किसी चीज के ऊपर लगाने को। तो ये क्या है, युनफिकूना ने है। रज़क ना, रज़क, रज़क जो है इस ये लफ्ज उर्दू में इस्तेमाल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें कितने हैं, 5 इसमें नहीं आते, 6 आते हैं, तो फिर भी इसमें क्या है 50% तो हमें आ ही रहा है। आइए अगली आयत लेते हैं। बिस्मिल्लाह, والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون। वाकई मैंने हमें आते हैं, अल्लाह जीना हमने अब देख लिया, इसकी मैंने आते हैं जो वो सब। यो मिनूना यह नया लफ्ज है। बी माँ 2 टुकड़े कीजिए, बी के मैंने 7, माँ मैंने जो, क्योंकि माँ के 3 मैंने है, नहीं, वो, जो और क्या। उनजिल ये नया लफ्ज है। इले का ये हमें आता है, ये हमने इसका टेबल पूरा किया था, इला और का। इलैही, इलैहिम, इलैका, ये देखें इलैका, इलैया, इलैकुम, इलैना, ये वही है आपकी तरफ। व माँ ये भी हमारा पड़ा है, वा मैनी और माँ मैनी जो। उनजिल ये नया लफ्ज है। मिन कबलिक, इसके टुकड़े कीजिए, मिन के मैनी है से, कबल जो है वो पहले के मैनी होता है, हमारा पढ़ा हुआ लफ्ज नहीं है। काल बता पढ़ा हुआ है, इसमें भी 2 हिस्से इस लफ्ज के पढ़े हुए हैं। वह बिल आखिरत ये पूरा लफ्ज पढ़ा हुआ है। वह मैंने और भी मैंने 7, आखिरत, आखिरत के, यौमिल आखिरा ये जब हम पढ़ रहे थे वहां पे ये आया था। हम ये हमारा पढ़ा हुआ है जमीर। यू के नूना ये नया लफ्ज है, लेकिन इस लफ्ज की हियत हमें पता है जी, पहचानिए इसे। यू के नूना, इसम फेल हर्फ क्या है? फेल मुदारे फेल है। तो क्या फेल में क्या माजी मुदारे अमर नहीं, क्या आपने क्या मुदारे है? अगर मुदारे है तो क्या ये वाहिद है, जमा है? जमा वाव नून की वजह से। और जमा है तो ये किसकी जमा है? सीगा गैब की है, सीगा मुखातिब की है, सीगा मुतकल्लम की। ये गैब की या जो है वो दोनों इधर हैं, हुआ उनके लिए दोनों या इधर बैठे। तो ये जो है क्या है, युकिनूना, इसे आपने। इसी तरह ऊपर योमिनूना जो है इसी वजन पे जो है आ रहा था, वो भी क्या है, वाहिद जमा है, मुदारे है, और सीगा गैब का। अल्हम्दुलिल्लाह अगर इतना भी हमें पता चल रहा है बहुत बड़ी बात है। आइए देखें जो लफ्ज हमें नहीं आते। योमिनूना ईमान रखते हैं, उनजिला नाजिल किया गया, ये 2 दफा लफ्ज है, नाजिल किया गया। और युकिनूना एगिन, तो अगर ये उनजिला को एक लफ्ज काउंट करें तो असल में इसमें आपको 3 नहीं आते, चले 4 भी शुमार कर लें
لیکن دیکھیے آتے کتنے ہیں آپ کو، 3 اور 4 7 7 آپ کو آتے ہیں اور 4 نہیں آتے، تو گویا 50% تو آتے ہیں نا۔ ہمارا تو دعویٰ یہی ہے کہ آپ نے جو یہ کورس کیا اس کی مدد سے جب بھی قرآن کے کسی حصے کو آپ ترجمہ کرنا شروع کریں گے تو 50% الفاظ آپ کے ہوں گے جو آپ کو آتے ہیں۔ اگلی آیت لیجئے، ہم نے 5 آیتیں لیتی تھی، 5ویں آگے، بسم اللہ۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اولئک 3-4 دفعہ آ چکا ہے، ہم نے دیکھ لیا اس کا ترجمہ آتا ہے اللہ، یہ پڑھا ہوا ہے اللہ کے معنی کیا ہوتے ہیں پر، ہدن یہ ابھی پہلے پیچھے بھی آیا تھا، اور اس میں ہم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ من یہ بھی پڑھا ہوا ہے، من کے معنی ہوتے ہیں جیسے ربہم، یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ یہ پہلا ٹیبل ہوتا ہے جو ہم آپ کو جو ہے ضمائر کے ساتھ کراتے ہیں، ربہ، ربہم، ربک، ربی، ربکم، ربنا، اس میں دیکھیں ربہم، ان سب کا رب، یہ پڑھا ہوا لفظ ہے ہمارا۔ وَأُولَئِکَ، وا پڑھا ہوا ہے کہ اور، اولئک 4 دفعہ تو ادھر ہی آ چکا ہے اب تک، ہم یہ جو ہمارا پڑھا ہوا ہے المفلحون، یہ البتہ نہیں اللہ، لیکن اس کے باوجود آپ اسے پہچان سکتے ہیں۔ جی بتائیے یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم معرفہ، الف لام، اسم ہے، اس میں معرفہ ہے اور جمع ہے، واو واؤ نون کی نون وجہ سے مذکر جمع، ہے، اور مذکر کی جمع ہے، مطلب یہ جو ہے مذکر لفظ ہے۔ تو چاروں چیزیں آپ کی اس کو پتہ چل رہے ہیں، الحمدللہ یہ بہت بڑی صلاحیت ہے، یہ بہت کم سمجھ آتی ہے کہ آپ اس کے چاروں ایسپیکٹ کو جانتے ہو۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں جو لفظ ہمیں آتے تھے وہ کیا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم، یعنی یہ جو ہے آپ کو 7 الفاظ آتے تھے، اور جبکہ المفلحون ایک لفظ اس آیت میں نہیں آ رہا۔ تو یہ 5 آیتوں کا تجزیہ یہ ہے مجموعی طور پر کہ الحمدللہ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو 50% الفاظ آئیں گے، تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں 50% سے بھی زیادہ ہے۔ آئیے اگلی چیز لیتے ہیں، آیت الکرسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم۔ اللہ، اللہ کا ترجمہ اللہ ہوتا ہے، یہ لفظ ہمارا پڑھا، لا کا معنی کرتا ہے لا نہیں، الہ، الہ کے معنی معبود ہم نے پڑھا ہوا ہے، اللہ، اللہ کے معنی سوائے پڑھا، ہوا کے معنی ہے وہ، الحی یہ نیا لفظ ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے یہ کیا اسم ہے، معرفہ ہے، واحد ہے اور مذکر ہے۔ القیوم یہ نیا لفظ ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کی چاروں چیزیں بتا سکتے ہیں کہ یہ اسم ہے، یہ معرفہ ہے، یہ واحد ہے کیونکہ اس کے آخر میں واو نون یا نون الف تا نہیں آ رہے، یہ مذکر ہے کیوں اس کے آخر میں بولتا ہے۔ اگلا دیجئے لا تاخذو، لا ہم نے پڑھا ہوا ہے، تاخذو ہو جو ہے ہمارا پڑھا ہوا ہے، ہو ضمیر ہم نے پڑھی تھی، ہو ہم کا ای کننا، یہ وہی ہو ہے، تاخذو جو ہے یہ آپ کا نیا لفظ ہے۔ سیناتو، سیناتن یہ بھی نیا لفظ ہم لے لیتے ہیں، اس کے معنی ہوتا ہے اونگ کے، یہ نیا لفظ ہے۔ والا یہ پڑھا ہوا ہے، وا معنی اور، لا معنی نہیں۔ نوم یہ پڑھا ہوا ہے، کہاں پڑھا تھا ہم نے یہ لفظ نوم؟ اذان میں، الصلاۃ خیر من النوم، نوم کے معنی کیا ہوتا ہے نیند، یعنی یہ پڑھا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس میں کتنے لفظ ہمارے پڑھے ہوئے تھے، یہ جتنے ریڈ لکھے ہوئے ہیں یہ سب ہمارے پڑھے ہوئے ہیں، یعنی 5 اور 4 9 پڑھے ہوئے ہیں، اور جو یہ نیلی سیاہی سے لکھے ہوئے ہیں یہ ہمارے نہیں پڑھے ہوئے تھے۔ الحی کے معنی ہوتا ہے زندہ، حی القیوم اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، القیوم تھامنے والا۔ تاخذو کے معنی جو ہے یہ دیکھ لیجئے، یہ ہمارے لیے جو ہے وہ نیا لفظ تھا، اس کے معنی ہے آتی ہے۔ سنتم، تو کیا ہے ٹوٹل 4 لفظ نئے ہیں، اس کے مقابلے میں جو ہے آپ کو 9 لفظ آ رہے ہیں اس حصے میں۔ آئیے اگلا حصہ دیتے ہیں اس کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ۔ لاہو پڑھا ہوا، لاہو کا ٹیبل کیا تھا، لاہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا، لا میں نے لیے، ہو میں نے اس۔ ماں کے معنی ہمیں آتے ہیں، بلکہ 3 معنی آتے ہیں۔ ماں کے معنی ہوتا ہے سوالیہ کیا، انکاریہ ہوتا ہے نہیں، اور ایک ہوتا ہے جو۔
اور فی کے معنی ہمیں آتے ہیں، فی کے معنی ہوتا ہے میں، اس کا بھی ٹیبل کیا تھا، فی ہی، فی ہم، فی کا، فیا، فیکم، فینا۔ السماوات یہ ہمارا پڑھا ہوا ہے، کہاں پڑھا تھا ہم نے؟ مل السماوات و مل الارض۔ وہ جب دعا پڑھتے ہیں وضو کے بعد، یا جو ہے وہ اس کے رکوع کے بعد جو ہے قیام کے لیے جب آتے ہیں تو اس وقت پڑھتے ہیں اضافی سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کے بعد مل السماوات۔ سماوات یہ ہمیں پتہ ہے یہ کیا ہے؟ ہاں جی، اسم فعل حرف کیا ہے؟ السماوات۔ اسم معرفہ مؤنث معرفہ ہے، واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع جمع ہے تو مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مؤنث الف تا۔ مؤنث۔ ایکسلنٹ ایکسلنٹ، یہ فرق کرنا کہ یہ مؤنث ہے اور کیوں ہے کہ الف تا آ رہا ہے، اور دوسرا یہ وہ اسماء ہیں جن کو عرب جو ہے استعمال ہی مؤنث کر رہے ہیں، تو یہ ان 16 اسماء سے ہے، جو قرآن میں 16 ایسے اسماء آتے ہیں جو عرب جو ہے وہ ان کو ایز اے مؤنث استعمال کرتے ہیں، گرچہ ان پہ مؤنث کی علامت نہیں ہوتی، مثلا سما اس کے آخر میں کوئی بولتا نہیں آ رہی، لیکن وہ مؤنث استعمال ہوتا ہے کیونکہ عرب اسے مؤنث کو۔ وہاں پڑھا ہوا ہے، ماں پڑھا ہوا ہے، فی ہم نے ابھی یہ دیکھ لیا پیچھے، الارض، الارض بھی پڑھا ہوا ہے۔ الارض کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ زمین۔ اور جو ہے اس کے یہ بتائیے اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ الف لام سے پتہ چل رہا ہے، اس سمے الف لام سے پتہ چل رہا ہے، معرفہ ہے، آخر میں واؤن یانون الف تا نہیں آ رہے، تو یہ واحد ہے اور مؤنث ہے۔ کیوں؟ عرب سے ہم نے سنا ہے کہ جی زمین کو وہ کیا کہتے ہیں؟ مؤنث کہتے ہیں۔ من، من کے کیا معنی ہے جی؟ جی من، یہ لفظ ہم نے پڑھا تھا، من ربو کا، من رسولوں کا، یہ وہاں پہ یہ لفظ پڑھایا گیا تھا، من، من کے معنی کون، تمہارا رب کون ہے، تمہارا رسول کون ہے۔ یہ بہت اہم سوال ہیں دونوں، کیونکہ قبر میں پہلے 2 سوال ہی یہ ہوں گے، من ربوں کا، من رسولوں کا، یا من نبیوں کا، اور جو ہے وہ ماں دینوں کا، یہ 3 سوال پہلے ہوں گے، تو لہٰذا یہ وہاں پہ پڑھایا گیا تھا من۔ آگے ہے زلزی، الزی جو ہے پڑھا ہوا ہے، الزی کے معنی ہوتے ہیں وہ الذین، اس کی جمع ہے۔ ذا کا لفظ جو ہے یہ ہم نے سچ نہیں پڑھا، لیکن اسے ہم نے ایزا کی شکل میں پڑھا تھا جب وہ سورۃ النصر پڑھ رہے تھے، وَإِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ، یہ وہ ہے، لیکن فی الحال اسے ہم لے لیتے ہیں کہ نہیں پڑھا۔ یشفع، یہ نیا لفظ ہے، لیکن یشفع جو ہے یہ کیا ہے؟ اسم فعل حرف آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ یہ فعل ہے، کیوں؟ علامت مضارع یا اس کے شروع میں بتا رہی ہے، اور آگے 3 حرف، کیونکہ روٹ لیٹر 3 ہوتے ہیں، شفا جو ہے وہ اصل لفظ ہے، یا جو ہے اس کا مضارع، لیکن ہم نے پڑھا نہیں اس لیے ہم کہیں گے جی ہمارا پڑھا ہوا نہیں۔ اندہ، یہ تو پڑھا ہوا ہے، اندہ کا بلکہ ٹیبل ہم نے کیا تھا، اندہ، اندہم، اندہ کا، اندی، اندکم، اندنا، تو اندہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ پاس، ہمراہ، ساتھ، اور ہو کے معنی ہے اس۔ اللہ، اللہ بھی پڑھا ہوا ہے، الا اللہ میں پڑھا تھا، لا الہ الا اللہ، سوائے اللہ کے، بے اذن ہی، اس کے ٹکڑے کیجئے، کتنے ٹکڑے؟ بے اذن ہی، 3 ٹکڑے، بی، اذن اور ہی۔ اس میں بی کے معنی ہوتے ہیں ساتھ یا سے، یہ ہمیں آتا ہے، ہی کے معنی ہوتا ہے وہ، یہ بھی آتا ہے۔ اذن جو ہے یہ نیا لفظ ہے، لیکن اردو میں یہ استعمال ہوتا ہے اذن، اجازت کے معنی میں، لیکن ہمارے لیے نیا ہے کیونکہ ہم نے اس کورس میں QC1 میں، تو آئیے دیکھتے ہیں کون سے ہمارے پڑھے ہوئے تھے اس میں۔ الحمدللہ، اس کے اندر جو ہے ہم نے کتنے پڑھے ہوئے ہیں؟ 12 الفاظ پڑھے ہوئے، اور کتنے نہیں پڑھے ہوئے؟ 3 ایسے ہیں جو نئے ہیں، تو اس حساب سے جو ہے الحمدللہ ہمیں 50% سے زیادہ جو ہے یہ الفاظ اس میں ملے۔ اگلا حصہ اس کا لیجئے، بسم اللہ۔ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء۔ يعلم، یہ لفظ پڑھا ہوگا، عالمہ کا ٹیبل جب ہم نے کیا تھا کیا کہا تھا؟ عالمہ، عالمو، عالمتا، عالمتو، عالمتم، عالمنا۔ یعلمون، یعلمون، تعلمون، عالمتا، یعلم، یہ وہ لفظ ہے جو مضارع میں ہم نے عالمہ کے ٹیبل میں پڑھا تھا، وہ جانتا ہے یا جانے گا۔ ماں کے معنی ہمیں آتے ہیں بین ایدیہم،
بینا ایدیہم، یہ بینا ایدی جو ہے یہ ہمارا پڑھا ہوا ہے کہیں لفظ، بینا کی معنی ہوتے ہیں سامنے، ایدی یعنی ہاتھوں کے، ہم اس کے، تو یہ اسے دیکھ لیجئے، وما اور جو خلفہم، اس میں لفظ خلف جو ہے یہ نیا ہے لیکن ہم ہمارا پڑھا ہوا ہے، وَلَا يُحِيطُونَ، وا پڑھا ہوا ہے، لا پڑھا ہوا ہے، یحیطون یہ نیا لفظ ہے لیکن اس کے باوجود آپ اسے پہچان لیں کہ یہ کیا ہے، فعل ہے، اس میں علامت مضارع یا آ رہی ہے اور آخر میں واو نون آ رہا ہے، تو یہ کیا ہے، صیغہ غائب کا جو ہے جمع کا صیغہ ہے، بِشَیْءٍ، بھی پڑھا ہوا ہے اور شیء بھی پڑھا ہوا ہے، یہ جب آپ کو مکالمے سکھا رہے تھے تو وہاں کہتا شیء دو پیش کے ساتھ آئے تو اصل حالت ہے، شیئن شیئن دو زبر دو زیر سے آئے تو یہ مفعولی حالت ہے، تو یہ وہ والا لفظ ہے جو وہاں پڑھا تھا شیئن، من جو ہے پڑھا ہوا ہے علم ہی بھی پڑھا ہوا ہے، علم اور ہی دو ٹکڑے، علم کے معنی جو ہے یہ ہم نے علمہ کے ٹیبل میں دیکھا تھا، اور ہی جو ہے یہ اس ضمیر ہے، اللہ یہ پڑھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ، بی ما بے کے معنی ساتھ، ما معنی جو، یہ پڑھا ہوا ہے شاہ، یہ لفظ شاہ بھی پڑھا ہوا ہے، ہاں جی کون بتائے گا کہاں پڑھا تھا، پڑھا ہوا ہے کہ نہیں پڑھا ہوا ہے، پہلے تو یہ بتاؤ۔ ماشاءاللہ، انشاءاللہ، ماشاءاللہ، نہیں نہیں اس کو کہیں اور پڑھا ہے، وہ تو ضرب المثل ہے نا، اس کے علاوہ وہ ملء الارض والی جو ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما، وہاں بینا بھی پڑھا تھا، ہما بھی پڑھا تھا، پھر کیا تھا، ملء ما شئت شیئن بعدہ، شیئن وہاں پہ یہ لفظ جو ہے شیتا، شیتا کی شکل میں تھا، شیتا چاہے، جو تو چاہے، اصل لفظ یہ وہی لفظ ہے شاتا اور شیتا، یہ وہاں سے۔ اب دیکھتے ہیں اس میں کتنے لفظ ہم نے پڑھے، ماشاءاللہ، یہ دیکھیے آپ نے جو ہے تقریباً 11 لفظ پڑھے ہوئے، 4 4 8 3 11، اور کتنے ہیں جو اس حصے میں نہیں پڑھے ہوئے، 2، بلکہ ایک اوپر 3 لفظ ہمارے لیے نئے ہیں، اور باقی الحمدللہ ہم نے اتنے لفظ جو ہے وہ پڑھے ہوئے تھے۔ آئیے اس کا آخری حصہ لیتے ہیں، وہ جو آیت الکرسی کا، بسم اللہ، واسع کرسی السماوات والارض ولا يحد حفظهما وهو العلی العظیم، واسع یہ ہمارے لیے نیا لفظ ہے، کرسی، کرسی بھی نیا لفظ ہے، ہوک البتہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، السماوات ابھی ہم نے پیچھے دیکھا، اسے ہم جانتے ہیں، وا پڑھا ہوا ہے، ارض پڑھا ہوا ہے، ولا یودو اس کے ٹکڑے کیجئے، وا کا ترجمہ میں آتا ہے، لا کا آتا ہے، ہوک آتا ہے، یودو جو ہے یہ ایک نیا لفظ ہے، حفظہما، حفظ جو ہے یہ نیا لفظ ہے، ہما البتہ پڑھا ہوا ہے، ہما کے کیا معنی ہوتے ہیں کون بتائے گا، ہما، ہما، اور کہاں پڑھا ہے یہ لفظ، QC1 میں ہم نے یہ لفظ ہما پڑھا ہے، اور جب پڑھایا تھا اس وقت کہا تھا اس کو یاد رکھنا، ہما کے معنی ہوتے ہیں وہ دونوں، اور یہ پڑھا تھا ہم نے ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما، بینہما ان دونوں کے درمیان، یہ لفظ ہما وہاں پڑھایا تھا، اور اس وقت پڑھاتے ہوئے کہا تھا کہ اس کو یاد رکھنا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ آگے ہم نے جا کے آپ سے پوچھنا ہے کہ ہما کہاں ہے اور کیا ہے، اس وقت آپ نے توجہ نہیں دی ہوگی، لیکن یہ لفظ ہی پڑھا ہوا تھا، وا پڑھا ہوا ہے، ہوا یہ جو ہے ہوا کا پورا ٹیبل کیا تھا، ہوا ہم انتا انا انتم نحن، یہ ہوا ہے، العلی یہ بھی لفظ پڑھا ہوا ہے، العظیم بھی پڑھا ہوا ہے، العلی العظیم کہاں پڑھا ہے جی یہ لفظ، اور کیا معنی ہے اس کے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، العظیم وہاں پہ پڑھا تھا، تسبیح ہے رکوع کی کہ اعلیٰ یعنی بلند ہے، عظیم عظمت والا، قوت والا، طاقت والا، عظمت والا، یہ پڑھا ہوا لفظ، یہ دیکھیں کتنے لفظ پڑھے ہوئے ہیں، الحمدللہ، یہ جو ہے اس کے اندر بھی آپ کو جو ہے 9 لفظ پڑھے ہوئے، اور کتنے ہیں جو نہیں تھے، 4 تھے، اور اس 4 میں بھی واسع جو ہے یہ وسیع، یہ وسیع وسط اردو میں استعمال ہوتا ہے، وسیع و عریض، کرسی، کرسی اردو کے اندر کرسی لفظ حفظہما حفظ کرنا، یہ ہمیں اردو میں آتا ہے، یہ اردو صرف ایک نیا لفظ ہے ایکچولی، لیکن ہم نے نہیں پڑھے اس لیے ہم مانیں گے کہ یہ ہم نے نہیں پڑھے۔ تو آئیے اب لیتے ہیں دعائے قنوت، یہ چونکہ رہ گئی تھی
اس کو جو ہے ہم نے جو ہے وہ کور بھی کرنا اور اس کے معنی کے ذریعے بھی پوچھیں گے کہ آیا ہمیں کتنا. پہلا حصہ لیتے ہیں. بسم اللہ. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخدع ونتركك من يفجرك. اللهم ہمارا پڑھو اللہ سے. اے اللہ صرف اللہ کی. انا یہ دو لفظ سے بند ہے. ان اور نا. ان یعنی بے شک ہم. نستعینو کا نستعینو کے ٹکڑے کریں. نستعین اور کا معنی آپ سے. نستعین یہ ہم نے پڑھا تھا اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط یہ وہاں پہ پڑھا تھا ہم مدد مانگتے ہیں تجھ سے. وَنَسْتَغْفِرُكَ وا کا لفظ ہمارا پڑھا ہوا ہے. کا پڑھا ہوا ہے وا کے معنی اور کا کے معنی آپ. نستغفر یہ نیا لفظ ہے. وَنُؤْمِنُ وا کا معنی ہمیں آتا ہے. نُؤْمِنُ جو ہے یہ نیا لفظ ہے. بی کا بی اور کا دو ٹکڑے ہیں. بی کے معنی ساتھ کا آپ یہ پڑھے ہوئے ہیں. وَنَتَوَكَّلُ وا کا معنی ہمیں آتا ہے. نتوکل یہ نیا لفظ ہے. علیکا یہ تو ہم نے تیبر کیا تھا. علیہ علیہم علیکا یہ علیکا وہاں سے آیا. علا معنی پر کا معنی تم پر. نسنی نیا لفظ ہے. وا جو ہے پڑھا ہوا ہے. علیکا یہ پھر وہی آ گیا. الخیر یہ پڑھا ہوا ہے. یہ کہاں پڑھا تھا بھئی الخیر لفظ؟ کس جگہ ہم نے پڑھا تھا؟ خیر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اذان میں. الصلاۃ خیر من النوم. خیر من النوم وہاں پڑھا تھا. الصلاۃ خیر من النوم خیر کے معنی بھلائی کی طرف آؤ. وَنَشْكُرُ کا وا پڑھا ہوا ہے. کا پڑھا ہوا ہے. نشکر یہ جو ہے نیا لفظ ہے. وَلا یہ دونوں پڑھے ہیں. نکفر یہ جو ہے نیا لفظ ہے. کا پڑھا ہوا ہے. وَنَخْلُ وا پڑھا ہوا ہے. نخل جو ہے وہ نیا لفظ ہے. وَنَتْرُكُ کا یہ جو ہے وا پڑھا ہوا ہے. اور جو ہے من یفجر کا من پڑھا ہوا ہے اور کا پڑھا ہوا ہے. تو کتنے لفظ ہمارے پڑھے ہوئے ہیں؟ ان کو گن لیجئے. 19 لفظ پڑھے ہوئے ہیں. کتنے جو اس میں نہیں ہمیں آتے؟ 9. 19 آتے 9 نہیں آتے. تو اس کا مطلب 50% سے کچھ زیادہ ہی آتے ہیں نا. اگلا حصہ اس کا دیکھیے بلکہ اس کا ترجمہ دیکھ لیجیے. لفظوں کا ہمیں نہیں آتا تھا. نصفر کا مطلب ہے ہم بخشش چاہتے ہیں. نومنو کا مطلب ہے ہم ایمان لاتے ہیں. اور جو ہے نتوکل کا مطلب ہے ہم توکل بھروسہ کرتے ہیں. نسنی کا مطلب ہے ہم ثنا یعنی وہ کہتے ہیں نا جب ہم پڑھ رہے تھے ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ حمدنی عبدی. اور جب ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں علی عبدی اسنا وہاں پہ سنا کے معنی میری سنا تعریف. یہ جو وہی نسنی ہے. نشکرو یہ لفظ اردو میں ہوتا ہے شکر. اسی سے نشکرو ہم شکر ادا کرتے ہیں. نکفر کفر کا لفظ ہے کافر. اور جو ہے نکفر ناشکری کرنا انکار کرنا. نخلو ہم علیحدگی. خلا یہ جو ہے اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے خلا یہ علیحدگی ہونا. خلوت کا لفظ تو یہ جو ہے تخلیہ اسی سے نکلا ہے. تو نخلو. اور نترکا یہ کیا ہے ہم ترک کرتے ہیں. ترک یہ بھی اردو میں ہوتا ہے ترک کرنا چھوڑنا. یفجر کا یہ جو ہے یہ نیا لفظ ہے نافرمانی. تو آئیے اگلا حصہ لاسٹ حصہ لیتے ہیں. بسم اللہ. اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعى ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار. اللہم ہمارا پڑھو ایاک یہ ہم نے پڑھا تھا الحمد ایاک نعبد و ایاک نعبد یہ وہ لفظ وہی نعبد آیا اسی کو. وَلَكَ 3 ٹکڑے وا معنی اور لا معنی یہ کا معنی ہے. یہ بھی ہمارا پڑھا ہوا ہے. نصلی نہیں پڑھا ہوا اگرچہ اس میں لفظ صلی جو ہے پڑھا ہوا ہے. صلی ہم کہتے ہیں صلی علی صلی کا صلی ربی کا وہاں پہ پڑھا تھا لیکن یہ اس طرح نہیں پڑھا ہوا. نسجدو یہ نیا لفظ دے دیتے ہیں.
وا پڑھا ہوا ہے، الہ کا ٹیبل سے پڑھا، نسا نیا ہے، وا پڑھا ہوا ہے، نحفظ جو ہے یہ نیا لفظ ہے، وا پڑھا ہوا ہے، نرجو جو ہے لفظ، اور رحمت کا لفظ ہمارا پڑھا ہوا ہے، رحمت جو ہے ویسے ہی عام استعمال ہوتا ہے، وہ نقشہ، وا پڑھا ہوا ہے، نقشہ نیا لفظ ہے، عذاب کا یہ تو پڑھا ہوا ہے، عذاب القبر، عذاب تو یہ کہیں پہ ہم نے پڑھا تھا، کا بھی اننا بے شک یہ ہمیں آتا ہے، عذاب کا یہ دہرایا ہوا لفظ ہے با، اور دیکھیے کتنے لفظ ہیں جو آپ کو آتے ہیں، 13 لفظ آتے ہیں، اور کتنے جو نہیں آتے اس میں 9، 13 آتے 9، تو اس کا مطلب 50% سے زیادہ ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے 3 چیزیں اس کے اوپر ٹیسٹ کی، پہلی 5 آتے ہیں سورۃ البقرہ کی، الحمدللہ اس میں ہمیں 50% سے زیادہ آتا ہے۔ پھر آیت الکرسی کو دیکھا ہم نے، اس میں بھی الحمدللہ ہمیں 50% سے زیادہ آتا ہے۔ پھر یہ جو ہم نے دعائے قنوت لی جو مشکل سمجھی جاتی ہے، اس میں بھی جو ہے تقریباً ہر حصے میں ہم نے 50% سے زیادہ جو ہے وہ سیکھا ہے، اس قرآن میں کورس میں ہم نے پڑھا ہے۔ تو یہ تینوں چیزوں سے ثابت ہوا کہ آپ نے جو کچھ پڑھا ہے وہ آپ کے لیے 50% سے زیادہ قرآن کے، یہ نہیں ہے آپ کہیں سے بھی قرآن پاک کو کھول کر خود جو ہے کسی بھی صفحے پہ شمار کرنا شروع کر دیں کہ اس میں کتنے الفاظ یا کتنے ٹکڑے ہیں ہر لفظ کے جو آپ کو آتے ہیں اور جو نہیں آتے، ان کو جب آپ دیکھیں گے تو وہ 50% سے زیادہ آپ کو آتے ہوں گے جو الحمدللہ اس کورس سے ہم نے سیکھے ہیں۔ جو لفظ اس میں نئے تھے ان کا ترجمہ دیکھ لیجئے، نصلی ہم نماز پڑھتے ہیں، صلی سے نکلا ہے تو یہ ہمیں آتا ہے، نسجدو سجود سجدے کی تسبیح، سبحان ربی اللہ جو پڑھتے ہیں سجدہ اس کا ہم تجھے سجدہ کرتے ہیں، نسا کے معنی ہے صحیح کرنا، کوشش کرنا، یہ اردو میں بھی ہوتا ہے اپنی سی صحیح کی، اپنی سی کوشش کی، نحفظو ہم پیش کرتے ہیں خدمت میں، نرجو ہم امیدوار ہیں، رحمت کا یہ رحمت کا لفظ تو عام اردو میں استعمال ہوتا ہے، نقشہ خشیہ لفظ ایک ہوتا ہے اردو میں خشیہ یا خشیت اللہ، خشیہ ڈرنا، نقشہ اسی سے نکلا ہوا ہے، کفار کافر کی جمع ہے، یہ بھی اردو میں ہوتا ہے ملحق پہنچنے والا۔ تو الحمدللہ 50% سے زیادہ جاننے کے باوجود کچھ ایسے لفظ بھی تھے اگر ہم توجہ دیتے تو ہم کہتے ہیں اس کا ترجمہ ہمیں خود سے آتا ہے۔ تو یہ جو ہے پورا جو ہے وہ آگے دعائے قنوت اور اس کا ترجمہ، تو یہ الحمدللہ ہم نے کر لیا۔ آپ قرآن کے دوسرے صفحات میں بھی اس کی مشق کر سکتے ہیں، اور ان الفاظ کو دیکھ کر آپ کو یقین ہوگا کہ ہم نے الحمدللہ قرآن پاک کے 50% سے زیادہ الفاظ سیکھ لیے، اور قرآن سیکھنا آسان ہے، اور کتنے صرف 20 گھنٹے میں، 20 گھنٹے 20 کلاس، اور 20 بھی نہیں بلکہ 19 لیکچر میں ہم نے پورا 20واں تو یہ ہم دہرائی کر رہے ہیں۔ تو اب آپ نے کرنا کیا ہے، اس کے بعد کیا ہے، یعنی اس کے آگے کیا ہے، اس کے آگے یہ کورس QC2 ہے، 3 ہے، اس میں نماز سے متعلق اور صبح و شام کی دعائیں ہیں، اور چونکہ ایک مسلمان کا نماز میں صبح و شام دعاؤں میں روزانہ تقریباً 1 گھنٹہ گزرتا ہے، تو یہ اس سے زیادہ جو ہے سیکھنے کے لیے کوئی آسان طریقہ نہیں ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ ان دعاؤں کی مؤثر شرح سامنے آئے، عام طور پر عربی زبان کے علاوہ دوسری زبانوں میں ان دعاؤں کی شرح، اور وہ بھی ایک جگہ بڑی مشکل سے ملتی ہے، دعاؤں کی شرح پڑھنے کے بعد آپ کے دل میں ان دعاؤں کی عظمت اور اہمیت زیادہ بڑھے گی اور دل سے نکلیں گی۔ یہ QC2 اور 3 میں ان اذکار اور دعاؤں کے ذریعے روزانہ اللہ سے بات چیت ہوگی، اور آپ کو عربی دوست تو ہر جگہ نہیں ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ سے آپ عربی میں صبح و شام بات کر سکتے ہیں، اور یہ دعائیں یاد رکھیں اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائی ہیں، اس لیے ان کی قبولیت کی بھی جو ہے وہ ایک گارنٹی ہے۔ نماز بندے کی معراج ہے، اس سے بہتر کیا موقع ہو سکتا ہے کہ جتنا ہم نماز کے اندر اور اس کے دعائیں پڑھتے ہیں اور وہ ہم جان کے پڑھتے ہیں، سمجھ کے پڑھتے ہیں، ان کا اثر ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گرامر میں صرف کمزور حروف والے افعال ہیں جو رہ گئے ہیں، جو ہم نے نہیں پڑھے، وہ اگلے جو ہے QC2 اور 3 میں آئیں گے۔ یاد رکھیے کمزور حروف والے افعال قرآن میں تقریباً 6000 بار آتے ہیں، اور کورس 3 میں مزید فی کے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 9000 بار آتے ہیں، اور اس طرح انشاءاللہ آپ جو ہے وہ 50% سے زیادہ ہو جائیں گے، یعنی QC3 کرنے کے بعد آپ تقریباً جو 90% جو الفاظ جان جائیں گے قرآن کے۔ الحمدللہ۔ اور یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتے ہیں صرف، یعنی عربی کے اندر ہم نے دیکھا بنیادی لفظ 3 ہوتے ہیں، جیسے فاعل لام، اس سے پھر مزید لفظ بنتے ہیں، جیسے فاعل، فعل، فعلت، یفعلون، افعال، مفعول، یہ سب ہم نے بنانے سیکھے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ صرف فاعل لام سے، اس کو کہتے ہیں صرف، اسے کو کہ حروف سے جو ہے الفاظ بنانا۔
اس کے بعد اگلا کیا ہوتا ہے، ایک اور مثال لیں، عین لام میم سے ہم نے عالم، علم، علمتم، یعلمون، علام، معلوم، یہ دیکھیں کتنے الفاظ بن رہے ہیں بنانے۔ دوسری چیز ہوتی ہے نحو۔ نحو کیا ہوتی ہے، یہ جو الفاظ ہم نے بنائے ہیں ان سے جوڑیاں بناتے ہیں یا جملے بناتے ہیں، یہ جوڑیوں سے جملے بناتے ہیں۔ جیسے مثلا یہ دیکھیے کبیر، بیت، بشیر، اس سے جو ہے البیت کبیر، گھر بڑا ہے۔ خلق اللہ الارض فی الیومین، اللہ نے دنوں میں جو ہے گھروں کو وہ جو ہے زمین کو بنایا۔ کانا ھذا بیت الکبیر، کیا یہ بڑا گھر نہیں تھا؟ انا ذالک البیت الکبیر، بے شک یہ جو ہے بڑا گھر ہے۔ تو یہ کیا، یہ جملے بنانے کا جو عمل ہے یہ نحو، صرف نحو جو ہے یہ آپ انشاءاللہ QC2 سے شروع کریں گے اور QC6 تک جو ہے چلیں گے۔ اب ان دونوں کورسز میں تقریباً 500 جملے بنانا بھی سیکھیں گے بغیر کسی ٹینشن کے، اور یہ دلچسپ ہوتے جائیں گے QC2۔ تو آئیے ہمارا پہلا حصہ پورا ہوا، اب ہم دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ سبق 20 آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے، حصہ 2 گرامر۔ یہ آپ کو میں نے بتایا تھا آخری لاسٹ لیسن تک یہ سلائیڈ ہمارے ساتھ چلے گی، یہ اتنی اہم ہے۔ پہلی کلاس سے ہم نے شروع کیا، دوسرے لیسن سے تقریباً، اور یہ آخری تک یہ پہلی سلائیڈ یہی آتی ہے، کیا؟ TPI ٹوٹل فزیکل۔ کیا مطلب ہے اس سے؟ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے۔ کہ گرامر اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے اپنی تمام حصوں کو استعمال کرنا ہے اور ساتھ ساتھ کسی کو ساتھی بنا کے سیکھنا ہے۔ اس سبق میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے کیا پڑھا ہے۔ اب ہم گرامر کی طرف آتے ہیں، صرف صغیر دیکھیں گے اور نکات۔ تو الحمدللہ ہم نے کل جو ہے اپنا یہ ٹارگٹ پورا کر لیا تھا۔ ہم نے گرامر میں یہ سیکھا الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اسم، فعل اور حرف، اور اسے ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھا ہوا۔ اس سبق میں ہم فعل کے شارٹ ٹیبلز بنائیں گے جو کل میں نے آپ کو تھوڑے سے کروائے بھی تھے۔ مثلا فعلا کا شارٹ ٹیبل سیکھیں۔ فعلا، یہ دیکھیں اس سے ماضی کا ٹیبل کیا بن رہا ہے، فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتم، فعلتم، فعلنا، فعلت۔ اس کا مطلب اگر آپ کو فعلا آ رہا ہے تو آپ اس کی چابی سے یہ پورا ٹیبل کھول سکتے ہیں نیچے کی طرف جا۔ مضارع کا کیا ہے، یفعلو، یہ چابی ہے، اسے جب لگائیں گے تو اس سے کیا بنے گا، یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو، یا تفعلو۔ اسی طرح امر و نہیں میں آپ دیکھیں کیا ہے، وہاں پہ افعل چابی ہے، افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو۔ تو یہ جو ہے آپ کے پاس کیا آ گیا، یہ 3 چابیاں جو ہے اس کی آ گئی افعال کی، ماضی، مضارع، امر، اور یہ کل ہم نے اسے تفصیل سے دیکھا تھا۔ تو یہ آپ کی 3 چابیاں آ گئی، اس کو کیا کہیں گے، افعال کی چابیاں۔ کون کون سی؟ فعلا، اس نے کیا، یفعلو، وہ کرتا ہے یا کرے گا، افعل، تو کر۔ اس کے بعد کل ہی ہم نے جو ہے ایک چیز سیکھی تھی، فاعل، مفعول، فعل، یعنی اسما کی 3 چابیاں۔ تو آئیے وہ بھی اس میں رکھتے ہیں۔ فعلا سے ہم نے کون سے 3 اسما بنائے تھے، فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کرنا، اور یہ تینوں کیا ہیں اس سمے۔ آئیے ان کو بھی اس ٹیبل میں رکھ دیں تو ہمارا ٹیبل کچھ یوں بن جاتا ہے، فعلا اس نے کیا، یفعلو وہ کرتا ہے، افعل تو کر، یہ کیا ہے، افعال کی 3 چابیاں۔ اگلا حصہ کیا ہے، اسما کی 3 چابیاں، فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کرنا۔ اب یہ جو فاعل، مفعول، فعل ہے، اس کی 3 حالتیں ہیں ہر ایک۔ فاعل پہ 2 پیش بھی آ سکتے ہیں، 2 زبر بھی آ سکتے ہیں، 2 زیر بھی آ سکتے ہیں۔ یہ کیا ہوگا، فاعل، فاعلن، فاعلن، 3 حالتیں ہوگی۔ اور اگر الف لام لگنا ہے وہ بھی لگ سکتا ہے، اس کی بھی 3 حالتیں ہو جائیں گی۔ الفاعل ایک پیش کے ساتھ، الفاعلہ ایک زبر کے ساتھ، الفاعلی ایک زیر کے ساتھ۔ اس کا مطلب ہوا فاعل کی 6 حالتیں۔ مفعول کی بھی اسی طرح، مفعول، مفعولن، مفعولن، اور المفعول، المفعولہ، المفعول۔ اسی طرح فعل کی بھی جو ہے بن سکتی ہے، فعلن، 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 الفعل، الفعل، فعل۔ لیکن فعل کو چھیڑتے نہیں ہیں عام طور پہ، اس کی نہیں بناتے، لیکن ان 2 کی جو ہے بناتے ہیں۔ تو آئیے دیکھ لیتے ہیں آگے۔ یہ جو ہے اس کی ایک اور چیز بھی ہے، یہ جو فاعل ہے نا یہ واحد ہے۔ اگر ہم اس کی جمع بنانا چاہیں تو کیا ہوگا، واو نون سے فاعلن، اور
فائلین بن جائے گا، مفعولون اور مفعولین بن جائے گا. اور اسی کے ساتھ جو ہے اب آگے چلیں ایک قدم، تو یہ جو جمع ہم نے بنائی تھی فائلون فائلین مفعولون مفعولین، اب اس کے ہم مؤنث بناتے ہیں. فائل کی جب مؤنث بنائیں گے کیا بنے گا؟ فائل. فائلاتن کی بھی 6 حالتیں ہیں، 2 پیش کے ساتھ، سوری فائلاتن ادھر سے ہوگا، 2 پیش کے ساتھ فائلاتن، 2 زبر کے ساتھ فائلاتن، 2 زیر کے ساتھ فائلاتن، اور الف لام کے ساتھ بھی اسی طرح الفائلات الفائلات الفائلات. اور پھر اس کے ہم نے مؤنث کی بھی جمع بنائی تھی، کیا؟ فائلات فائلات. تو اس کا مطلب ہوا یہ جو لفظ فائل ہے یہ اکیلا نہیں ہے، اس کے پیچھے اس کا اپنا ٹیبل ہے جو ہم صرف یہاں دکھاتے ہیں، کرواتے نہیں ہیں. لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب ہم کہتے ہیں یہ اسم کی چابی ہے، فائل چابی ہے، تو فائل کا اپنا ایک ٹیبل ہے. مفعول ایک چابی ہے اسم کی، تو مفعول کا اپنا ایک ٹیبل ہے. فعل چابی ہے تو اس کی اپنے جو ہے افعال ساتھ ہے. تو یہ ان 6 کو، یہ جو 3 جو ہے کیا ہے ہمارے پاس، کیا آگے 3 فعل افعال اور 3 اسما کی چابی. ان 6 چابیوں کہتے ہیں صرف صغیر یا شارٹ ٹیبل. آئیے دیکھیں فائل سے ہم نے کیا بنایا تھا؟ فائلن فائلن فائل فائلن فائلن، اور الفائل الفائلہ الفائلین. یہ آپ کو کل بھی میں نے بتایا تھا، یہ صرف دکھانے کے لیے کہ اس کی 6 حالتیں بنتی ہیں. اب ہم دیکھیں گے یہ ان کو تھوڑا سا دہرانے کے لیے. فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا، یہ کیا ہے؟ ماضی کی چابی فعلا سے ٹیبل بنائے. اور فعلت مضارع کی چابی یفعلو سے کیا بنا؟ یفعلو یفعلونا، تفعلو افعلو تفعلونا نفعلو یا تفعلو. پھر امرو نہیں کیا تھا؟ افعل افعلو لا تفعل لا تفعلو. اب آ جائیں جو ہے وہ فاعل مفعول فعل پہ، فاعل مفعول فعل. یہ اب آپ کا پورا ٹیبل آ گیا. یعنی صرف صغیر اگر بنانا چاہیں تو کیا ہوگا؟ فعلا یفعلو افعل فاعل مفعول فعل، یہ صرف صغیر. اگر ہم کہیں جی آپ پورا ٹیبل بنائیں، پھر یہ آپ فعلا سے جو ہے ماضی کا ٹیبل، یفعلو سے مضارع کا ٹیبل، افعل سے جو ہے امر نہیں کا ٹیبل، اور فاعل اور مفعول فعل جو ہے اس کے بنا دیں تو آپ کا پورا ٹیبل. یہ ہمارا ٹپیکل مثالی جو ہے وہ کیا ہے؟ ٹیبل ہو گیا فعلا کا. اب آئیے اس کا شارٹ ٹیبل کیا ہوگا فعلا کا؟ فعلا یفعلو افعل، اور اسما کے کیا ہوں گے؟ فاعل مفعول فعل. یہ شارٹ ٹیبل ہوں گے. اب آئیے ہمارے پاس 4 باب ہیں، ایک ہے فتح، دوسرا ہے نصرہ، تیسرا ہے ضربہ، سمع. اب ان سے ان کی شارٹ چابیاں بنا. فتح کی 6 چابیاں کون کون سی بنے گی بھائی؟ کون بتائے گا؟ بتائیے. فتح ماضی کی ہوگی، آگے مضارع کیا ہوگا اس کا؟ یفتح یفتح. اور اس کا امر کیا ہوگا؟ افتح. اس کا جو ہے فاعل فعل مفعول کیا ہوگا؟ فاتح مفتوح اور فتح. یہ اس کا 6 چابی. اب نصرہ کی 6 چابیاں کیجئے. نصرہ جو ہے یہ ماضی ہے تو اس کا مضارع کیا ہوگا؟ ینصر. امر کیا ہوگا؟ انصر. اور فاتح کی جگہ کیا آئے گا اس کا؟ ناصر. مفتوح کیا آئے گا؟ منصور. اور فتح کی جگہ کیا آئے گا؟ نصر نصر. تو لہٰذا یہ اس کا 6 چابیوں کا ٹیبل ہوا، نصرہ ینصر انصر ناصر منصور نصر. اگلا ضربہ، اس کی بھی 6 چابیاں بنائیے. ضربہ کا مضارع کیا آئے گا؟ یضرب. امر کیا آئے گا؟ اضرب. اور اس کا امر کیا وہ کیا ہوگا؟ فاعل ضارب. مفعول کیا ہوگا؟ مضروب. فعل کیا ہوگا؟ ضرب مارنا. ضرب یضرب اضرب ضارب مضروب ضرب. اب سمیہ کا بھی بنا لیجئے. سمیہ کا کیا ہوگا؟ یسمع اسمع. اور فاعل مفعول کے کیا ہوں گے؟ سامع مسموع اینڈ سم. یہ دیکھیے آپ کے پاس چاروں ابواب کے جو ہے مثالی جو ہے وہ کیا ہے؟ شارٹ ٹیبل یا صرف صغیر آ گئے.
فتح یفتح افتح، فاتح مفتوح فتح، نصر ینصر عنصر، ناصر منصور نصر، ضرب یضرب اضرب، ضارب مضروب ضرب، سامع یسمع اسمع، سامع مسموع سمع۔ تو یہ آپ کو اگر ٹیبل آتا ہے کسی بھی فعل کا تو اس کی 6 چابیاں آپ بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارا پہلا سیٹ جو ہے اس میں 3 افعال آتے ہیں، کون سے آتے ہیں بھائی؟ فعلا، جعلا، فتح۔ آئیے تینوں کی 6 چابیاں بناتے ہیں۔ فعلا سے فعلا یفعل افعل، فاعل مفعول فعل۔ جعلا سے جعلا یجعل اجعل، جاعل مجعول جعل۔ فتح سے یہ آپ کے سامنے پڑا ہے، فتح یفتح افتح، فاتح مفتوح فتح۔ دوسرا سیٹ جو ہے اس میں 4 ہیں، کون کون سے ہیں دوسرے سیٹ میں 4؟ جی دوسرے سیٹ میں کون سے 4 افعال ہیں؟ اس میں ہے باب نصرہ سے، نصرہ خود ہے، اس کے بعد خلقہ، عبدہ اور ذکر۔ آئیے ان کے بھی جو ہے شارٹ ٹیبل کرتے ہیں۔ نصرہ ینصر عنصر، ناصر منصور نصر، عبدہ یعبد عبد، عابد معبود عبادہ، خلق یخلق اخلق، خالق مخلوق خلق، ذکر یذکر اذکر، ذاکر مذکور۔ اب چلتے تیسرے سیٹ کی طرف۔ تیسرے سیٹ میں کون سے 4 افعال ہیں؟ ضربا، سامعہ، عالمہ، عاملہ۔ ان کے بھی جو ہے بنا لیجئے۔ ضربا یضرب اضرب، ضارب مضروب ضرب، سامع یسمع اسمع، سامع مسموع سمع، علم یعلم علم، عالم معلوم علم، عامل یعمل عمل، عامل معمول عمل۔ یہ آپ کے 11 جو ہے، اس کا آسان طریقہ یہ ہے، ایک کاغذ پہ آپ ان 11 جو افعال ہیں ان کے نام لکھ دیجئے، بلکہ سیٹوں کی شکل میں لکھیں۔ پہلے 3 اکٹھے لکھیں، فعل سے جو ہے فعلا، جعلا، فتح، پہ تھوڑی سی جگہ چھوڑ کے دوسرا سیٹ لکھیں، ذکرہ، عبدہ، خلقہ اور جو ہے ذکرہ، نصرہ، خلقہ، عبدہ، ذکر۔ پھر تھوڑی جگہ چھوڑ کے تیسرا سیٹ وہیں لکھ لیں، ضربہ، سامعہ، عالمہ، عاملہ۔ یہ ایک صفحے۔ اب اس سے آپ نے کرنا کیا ہے؟ پہلے ان سب کے ماضی کے صیغے بنائیں، پھر ان سب کے مضارع کے صیغے بنائیں، پھر ان سب کے ہر ایک کے جو ہے امر و نہیں بنائیں، پھر ان سب کے جو ہے فعل مفعول بنائیں۔ جب یہ کر لیں اس کے بعد آ جائیں ان کا پورا پورا ٹیبل بنائیں، ہر ایک کا پورا ٹیبل، ماضی، مضارع، امر و نہیں اور فاعل، فعل، مفعول۔ اس کے بعد ان کا صرف صغیر چھوٹے ٹیبل بنائیں، 6 چابیاں، 3 فعال کی ٹیبل۔ یہ آپ کر لیں 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ یہ ایکسرسائز کریں گے، یہ آپ کو مجھ سے زیادہ آسانی سے یاد ہو۔ میں تو پھر بھی بھول جاتا ہوں، آپ کو بھولیں گے بھی نہیں، کیونکہ یہ تو عمر کا تقاضا ہوتا ہے، بڑی عمر کے ساتھ جو ہے چیزیں بھولتی ہیں، ذہن جو ہے وہ اس میں تبدیلیاں آتی ہیں، سنائل جنریشنز ہو رہی ہیں، یادداشت متاثر ہو رہی ہوتی ہے، چیزیں الٹ پلٹ ہوتے ہیں۔ آپ لوگ ینگ ہیں، آپ لوگوں کی یادداشت اچھی ہے، لیکن اس کو استعمال کرو گے تو اب آئے گا نا۔ جب بتا دیا کہ 60 سال کی عمر میں بھی جا کے آپ کے نیورون صرف 3% ڈیڈ ہوتے ہیں، 97%، تو آپ لوگ تو ابھی ینگ ہیں، آپ کے تو 98-99% جو ہے زندہ ہے، ان کو استعمال کرو۔ طریقہ میں نے بتا دیا۔ 2 دفعہ 3 دفعہ یہ لکھنے کے بعد اس کو آپ کریں۔ پہلی دفعہ تو لکھ کر کریں، کچھ چند ایک کاغذ ضائع کریں، 11 الفاظ لکھیں، اس کے بعد جو ہے ہر ایک کا ماضی کا ٹیبل بنائیں، 11 الفاظ لکھیں، ان کا مضارع کا ٹیبل ایک دفعہ لکھیں ضرور، تاکہ لکھنے سے اور لکھنے میں آپ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، غور بھی کر رہے ہوتے ہیں کیا آ رہا ہے، وہ دماغ کے اندر 3-4 مرکز جو ہے یادداشت کے کھل جاتے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے۔ آگے یہ جو ہے اس سبق میں صرف یہ پڑھائی جاتی ہیں، میں آپ کو کراتا ہوں۔ حل نصر تا زیدہ، کیا تو نے مدد کی زید کی؟ تو ظاہر ہے تو کا جواب جو ہے وہ تا کا جواب تو سے دیتے ہیں، تو ہم کیا کہیں گے؟ نام نصر تو زید، ہاں میں نے زید کی مدد کی۔ حل نصر تم زید، کیا تم سب نے زید کی مدد کی؟
تو تم کا جواب جو ہے نا سے ہوتا ہے تو ہم کہیں گے نام نصرنا زیادہ. یہ ہمیں آتا ہے, یہ ہم سیکھ کے آئے ہیں اس کورس میں, ہم نے یہی سیکھا کہ تا آئے گا تو تو سے جواب دیں گے, تم آئے گا تو نا سے جواب. اب جو چیز اس میں تبدیلی ہو کہتا ہے یہ جو زید ہے, اگر اس زید کو نکال کے اس کی جگہ ہم اس کی ضمیر ہو لے آئیں تو جملہ کیا بنے گا؟ دیکھیے اب غور کیجیے. یہ تو خیر میرے ہی ٹیبل آ گئے ہیں, چلے کوئی نہیں, کنسپٹ ہی لینا نا. دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس کیا آ رہا ہے؟ ہو گیا. یہ دیکھیں یہاں ہم نے کیا کیا تھا, نصرہ ایک طرف رکھا تھا, نصرو دوسری طرف رکھا تھا, نصرتا جو ہے وہ تیسری طرف رکھا تھا, اور اسی طریقے سے جو ہے ان سب کو جو ہے لے کر ہم چلے تھے, اور ان کے ساتھ ہم نے دوسری طرف کیا ضمیریں رکھی تھی. یہ دیکھیں نصرہ, نصرو, نصرتا, نصرتو, نصرتم, نصرنا. دوسری طرف ہم نے ضمیریں رکھی, ہم کا ای کم نا. ان کو ہم نے جوڑا, نصرہ کو جوڑا تو یہ نصرہ ہوں, اس نے مدد کی اس کی. ہم کو جوڑا نصرہ ہم, اس نے مدد کی ان سب کی. کا کو جوڑا نصرہ کم, اس نے مدد کی تیری. نصرانی, اس نے مدد کی میری. نصرہ کم, اس نے مدد کی آپ سب کی. نصرنا, اس نے ہماری. اسی طرح ان سب کو آپ جوڑتے جائیں تو یہ آپ کے پاس جو ہے ٹیبل بن جاتا ہے سارے ضمائر کا. یہ ہے ماضی کا. اچھا اب یہاں انہوں نے کیا کیا, ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو زید تھا اس کی جگہ ہو کی ضمیر لگا دیں. کیا ہوگا؟ حل نصر تاہو, کیا تو نے اس کی مدد کی. اب تا کا جواب تو تو سے آئے گا, ہو کا ہو رہے گا, تو کیا ہوگا؟ نام نصر تو. یہ ہو کیا زید کی جگہ استعمال ہو رہا ہے. ہاں اس نے, میں نے مدد کی زید کی. اگر جمع ہو حل نصر تم ہوں, کیا تم سب نے مدد کی اس کی یعنی زید کی, تو کیا کہیں گے؟ تم جو ہے وہ نا سے ہوگا, نام نصر نہ ہو, ہاں ہم نے اس کی مدد کی. یہ دو سلائیڈیں آئیں کس کی؟ ماضی اور جو ہے ماضی کی, یعنی ماضی کی یہ دو سلائیڈیں صرف اس کورس میں رکھی گئی. حل تنصرو, اور دو اب مضارع کی رکھی گئی ہیں. کیا؟ حل تنصرو, کیا تو مدد کرتا ہے کرے گا زید زید کی, تو جواب ہوگا نام انصرو, ہاں میں مدد کرتا ہوں کروں گا زید کی. اگر آئے حال تنصرون جمع, تم سب مدد کرتے ہو زید کی, تو جواب کیا ہوگا؟ نام ننصرو, ہاں ہم مدد کریں زید کی. اب اگلی سلائیڈ کیا ہے, زید کی جگہ ہو کی ضمیر رکھی ہے ڈاکٹر صاحب نے. کیا ہوا؟ حل تنصرو, کیا تو مدد کرتا ہے کرے گا اس کی یعنی زید کی. جواب ہوگا نام انصرو, ہاں میں مدد کروں گا اس کی یا کرتا ہوں میں اس کی, کس کی؟ زید کی. حل تنصرو, کیا تم سب مدد کرتے ہو اس کی یعنی زید کی. تم آیا ہے تو اس کا جواب ہم دیں گے, نام ننصرو, ہم. تو یہ جو ہے دو سلائیڈیں ماضی دو مضارع کی, یہ 4 سلائیڈیں ٹوٹل ہیں جو صرف آپ کو کنسپٹ سے بتانے کے لیے. اس کے مقابلے میں وہ 2 ٹیبل جو آپ کو دکھائے تھے, ہم نے جو ہے وہ 2 ٹیبل رکھے ہیں کہ آپ جو ہے اس میں ماضی کا ٹیبل بھی دیکھیں اور جو ہے مضارع کا ٹیبل بھی دیکھیں, اور جو ہے یہ اور اس پورے کو کریں. یہ پہلا والا جو ہے پہلا ٹیبل یہ ماضی کا ہے, اس میں سارے یہ ماضی کے بنے ہوئے ہیں. یہ سلائیڈیں میں آپ کو اس میں پی ڈی ایف میں دوں گا, آپ اسے دیکھ کے اس پہ 2-4 پریکٹس کر لیجئے تو آپ کو آ جائیں گی. اور یہ مضارع کی ہے, یہ وہی 6 سیرے یہاں رکھے ہیں اور یہاں 6 جو ہے ضمیریں رکھی ہیں, ان کے مضارع کے ٹیبل کر دیے. یہ میں نے آپ کو ایک ایک کرایا ہے, یعنی 2 جو ہے ایک لیسن میں کرا کے آپ کو ماضی کے بھی کرا دیے, مضارع کے بھی کرا دیے. اب یہاں اس آخری لیسن میں دونوں کے اکٹھے ٹیبل بنا دیے, ان کو آپ دیکھ لیجئے گا. کنسپٹ وہی ہے جو یہ ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ ہمیں بتایا کہ زید کی جگہ ہو کی ضمیر لے آئیں ماضی میں اور مضارع میں ان کی پریکٹس کریں.
ایک چیز جو رہ گئی تھی وہ تھی امر کی پریکٹس. انہوں نے امر کا میں نے ٹیبل نہیں بنایا, اسے دیکھ کر مجھے خیال آ رہا ہے کہ وہ بھی ہمیں بنانا چاہیے. انشاءاللہ نیکسٹ کورس میں وہ بھی میں ڈال دوں گا تاکہ اس کا بھی پورا ٹیبل ہمارے پاس. انصر زیدہ, تو مدد کر زید کی. تو کیا کہیں گے؟ سرو زیدہ, میں مدد کرتا ہوں زید. انصرو زیدہ, تم سب مدد کرو زید کی. کیا ہوگا؟ ننصرو زیدہ. یہ ہم نے امر کی پریکٹس کی ہوئی ہے. اب زید کی جگہ اگر ہم ہو لے آئے تو یہ کیا ہوگا؟ انصروہ, تو مدد کر اس کی یعنی زید کی. تو جواب ہوگا انصروہ, ہاں میں مدد کرتا ہوں اس کی یعنی زید. انصروہ, تم سب مدد کرو ہو یعنی اس کی. تو کیا ہوگا؟ ننصروہ, ہم سب مدد کرتے ہیں اس کی. یہ امر کا ہے. تو آئیے, یہ سوال ٹائم کم ہے تو میں صرف آپ کو سوال جواب دکھا دیتا ہوں. ترجمہ کیجئے. الرجیم, دھتکارا ہوا. اذا جا کا مطلب ہے جب آ جائے. زدنی کے معنی ہے زیادہ کر مجھے. للمسلمین کا مطلب ہے مسلمانوں کے لیے. وبالآخرۃ کا مطلب ہے اور آخرت میں. اولئک علی ھدی کا مطلب ہے وہ سب ہدایت پر ہیں. الکتاب کا ترجمہ ہوگا کتاب. ومما کا مطلب ہے اور اس چیز سے جو. اللہ کے معنی ہے صرف, یہ مگر اور لیکن. فی السماوات کا ترجمہ ہے آسمانوں میں. بین السماء والارض, آسمانوں اور زمین, آسمان اور زمین کے درمیان. شیء کا مطلب ہے چیز. بعدکم کا مطلب ہے تم سب کے بعد. الرجیم کا ترجمہ ہوگا دھتکارا ہوا. اذا جا کا مطلب ہے جب آ جائے. زدنی کا مطلب ہے زیادہ کر مجھے. ٹیبل صفحہ صغیر میں کتنے ہوتے ہیں؟ 3 افعال اور 3 جو ہے اسما ہوتے ہیں. سمیتموہ, سمیتموہ تم سب نے سنا اسے. یسمعنکم, تو وہ سب سنیں گے یا سنتے ہیں آپ سب کو. کم کا لفظ ہے. ینصرونی, ینصرونی وہ مدد کرے گا میری یا وہ مدد کرتا ہے میری. فذکرونی, پس یاد کرو مجھے. حل تنصرونی, جواب ہوگا نام انصرو کا. حل سمیتم, نام سمیتم ہم رہے گا. حل نصرتنی, نام نصرتو کا. حل ضربکم, ما ضربنا. حل ذکرم اللہ, نام ذکرنا اللہ. تو آئیے آج کا نقطہ تعلیم کیا ہے. جنت میں اعلیٰ مقام پر پہنچنے کے لیے جو ہے ایک حدیث ہے. وعن عبداللہ بن رضی اللہ بن عاص جو ہے ان سے روایت ہے. کیا ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا پڑھو اور چڑھو مرتبہ میں جیسا کہ تم پڑھا کرتے تھے دنیا میں ترتیل کے ساتھ. تمہارا مرتبہ اس آخری آیت پر ہوگا جو تم پڑھو. یعنی کہا جائے گا جتنا تمہیں حفظ ہے, یاد ہے, وہ پڑھتے جاؤ اور اس ترتیب سے جیسے تم قرآن میں پڑھتے تھے اسی طرح آرام سے پڑھتے جاؤ. اور جہاں تم جس درجے پہ پہنچو گے پڑھتے ہوئے وہی جو ہے تمہارا مقام ہوگا. تو یہ کتنی بڑی بات ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ سالوں محنت کرتے ہیں اس دنیا میں گھر بنانے کے لیے. عام طور پر جب گھر تیار ہو جاتا ہے تو لوگ جو ہے عمر کو پہنچ جاتے ہیں اور بعضے تو اس میں داخل ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ اس گھر میں ہمیشہ نہیں رہنے والے, شاید اگلے 25 سال تک بھی نہ رہیں, پھر بھی ہم پوری کوشش اور پوری زندگی اس کے لیے لگاتے ہیں. اور ہم ایسا گھر کیوں نہ بنائے جو ہمارے آخرت میں کام آئے. تو وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے, دین کو سیکھیں اور سکھائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو ہے وہ گھر بنائے گا. یعنی صاحب قرآن کے لیے کہ حافظ قرآن بھی ہو, جو پڑھتا بھی اور عمل بھی کرتا ہے. قرآن سمجھیں گے تو حفظ بھی آسان ہوگا. تو ابھی سے نیت کرتی ہے کہ ہم قرآن سمجھیں گے, حفظ بھی کریں گے, انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے. ضروری نہیں کہ پورا قرآن حفظ ہو, جتنا بھی حفظ کریں اتنا ہی درجات میں بلندی ملے گی. ایسی نعمتیں ملیں گی جو کبھی نہ ختم ہوں گی اور نہ کم ہوں گی. باقی کورس 2 کے لیے آپ تیاری پکڑیں. کورس 1 جو ہے یہ صرف آپ کو متعارف کرنے کا تھا کہ 20 گھنٹوں میں الحمدللہ آپ کی ہے. کورس 2 جو ہے اس میں ہم سورۃ البقرہ کی جو ہے پہلی 37 جو ہے وہ آیتیں پڑھتے ہیں اور اس کی ہر چیز کو سمجھتے ہیں. الحمدللہ ہمیں قرآن کی سمجھ آنے لگتی ہے. تو یاد رکھیے آج جو ہے اس کورس کے اختتام پر
آپ یقین کر لیجئے کہ آپ نے 232 الفاظ سیکھے جو قرآن میں 41,111 بار آئی ہیں. اگر آپ کو یاد نہیں ہوئے، آپ کی کلاسیں مس ہو گئی، آپ اس کورس کو دہرائیے. QC1 ایک واحد ایسا کورس ہے جسے بار بار کرنا پڑتا ہے، بار بار دہرائیں، مختلف ٹیچروں سے دہرائیے. ایک بار آپ نے ایک ٹیچر سے پڑھا، پھر دوسری بار کسی اور ٹیچر سے پڑھا، تیسری دفعہ کسی اور. اس طرح کیا ہوگا، جو چیز ایک ٹیچر سے رہ گئی ہے وہ دوسرا بتا دے گا، کوئی تیسرا بتا دے گا. اس طرح جو مختلف چیزیں ہیں وہ آپ کی پوری ہوں گی اور آپ کا ذہن کھلے گا انشاءاللہ. تو QC1 کو آپ بار بار، حتیٰ کہ اگر آپ QC2 3 4 بھی کر رہے ہیں اس وقت بھی آپ QC1 اس کے ساتھ کر سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ اگر QC2 یا 3 میں تو QC1 نہیں کر سکتے. تو 7 ہوم ورک جو ہے آپ کو پتہ ہے، تو ٹیچر بنیے. انشاءاللہ اگلے کورس میں ملاقات ہوگی. اگر آپ میں سے کوئی آیا تو اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. تو اس کے ساتھ سبق کو اختتام پذیر ہوا. آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے جو ہے QC1 جو ہے الحمدللہ پورا کر لیا ہے. اب صرف